الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی نشست میں انسداد سود کے حوالے سے بہت سے عنوانات کو جمع کر لیا گیا ہے اور یہ کئی نشستوں کا موضوع بنتا ہے، اگرچہ بار بار اس موضوع پر بیٹھنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے حکم یہی ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو آج ہی کی نشست میں سمونے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی بات، جو سب سے پہلا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسداد سود کا معاملہ جو ہے ہمارے لیے کیوں کر اہم ہے۔ بہت سے منکرات ہیں جو اس وقت پاکستان میں جاری و ساری ہیں، نافذ ہیں، رائج ہیں، لیکن یہ جو منکر ہے اس کی اضافی اہمیت ہے۔ اور کیوں ہے اس کی اضافی اہمیت؟ تو پہلے تو میں چند باتیں اس کے ضمن میں عرض کر دوں۔ دیکھیے، میں جیسے کہ تعارف میں کچھ ذرا مبالغے کے ساتھ بات کی گئی، لیکن ایک بات تو ہے کہ میں طالب علم ہوں معاشیات کا، اور طالب علم ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا عام لوگوں سے قدر زیادہ احساس ہے کہ ہمارا حال اور ہمارا مستقبل، اس کی سالمیت کا مدار جن جن باتوں پر ہے، ان میں سود کو آؤٹ لا کرنا اور سود سے نجات حاصل کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان اللہ نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا، اور پاکستان میں بالکل ابتدا ہی سے سود کے خاتمے کا تذکرہ جاری ہے۔ میں ذرا عرض کروں گا، اس کی بعد میں تفصیل عرض کروں گا، فی الحال تو میں آپ کو صرف اشارتاً بتا رہا ہوں۔ کیوں بالکل شروع سے اس بات کا ذکر ہے؟ اس لیے کہ اس پر ہماری معیشت کا، ہماری معاشرت کا بہت بڑا انحصار ہے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی تباہیاں آئی ہیں، ان میں جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، اہل خرد، اہل دانش، ان کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ اس کے پیچھے مالی معاملات جو تھے اور مال و دولت کے اوپر قبضہ، یہ سب سے بڑا فیکٹر تھا، موٹیو تھا، جس میں دنیا میں جو بھی جنگیں ہوتی رہی۔ اور اس کے لیے، مال و دولت پر قبضے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے وہ یہ سود کا انسٹرومنٹ ہے۔ جب سے جدید بینکاری نے اپنے پرزے پیدا کیے ہیں اور اس کو جو ہے مزید، آپ کو معلوم ہے، پینیٹریشن حاصل ہوئی ہے معاشروں کے اندر، اس کے بعد سے اگرچہ اس کا ایک پہلو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن ہو، معاشی ترقی ہو، تو اس کے لیے آپ کو بینکوں کی ضرورت پڑے گی، بینکنگ کے نظام کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بغیر انڈسٹریلائزیشن شاید ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا ایک ایجابی پہلو ہے جسے اپنی جگہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو اکثر و بیشتر مخفی رکھا جاتا ہے کہ یہ سود کے ذریعے سے پوری دنیا کے نظام معیشت کو قابو کر لینا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہر بڑے دانشور، ہر بڑے مفکر نے کہی ہے، اور یہ میں نے چند نام گنوائے تھے ایک خط میں جو میں نے پرائم منسٹر کو لکھا تھا،
اور ان کی کوٹیشنز ہیں میرے پاس، وہ آپ کو مل جائیں گی اس کتابچے میں بھی جو میں نے لکھا ہے۔ ارسطو سے لے کر، یعنی یوں سمجھ لیجئے 400 برس قبل مسیح سے لے کر تھامس ایکویناس ہو، مارٹن لوتھر ہو، پوپ کلیمنٹ ہو، جون ایڈمز ہوں، ابراہم لنکن ہوں، ایزرا ہیوڈ ہوں، ہینری فورڈ ہوں، سٹیگلر ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کون ہیں؟ جو دنیا اور عالم کے بڑے بڑے نام ہیں، جو اہل خرد سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو خلاصتاً بات میں کہوں تو کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نظام ہے سود خوری کا اور اس کے لیے جو بینکنگ کا نظام ہے، یہ انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، انسانیت سوز ہے۔ بعضوں نے معاشی سرطان قرار دیا اور اسے ایک شیطانی جال قرار دیا۔ یہ شہادتیں دنیا بھر سے ہیں موجود، چنانچہ ان شہادتوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص بھی منہ کھول کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں 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 یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اصل میں کچھ اور ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات کی۔ ابھی میں نے کوئی دینی حوالہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، میں تو حوالہ پیش کر رہا ہوں ان کا کہ جنہیں ہم عام طور پر ایڈمائر کرتے ہیں، جن کا نام سلیقے سے لینا بھی ہمیں نہیں آتا۔ دینی اعتبار سے آپ نے آیات سن لی، دل دہلا دینے والی آیات ہیں۔ آج ابھی نماز عشاء کی تلاوت جو تھی اس میں آپ نے سن لی۔ کسی دوسرے گناہ پر اللہ کی طرف سے اس قسم کی وارننگ نہیں ہے، ایسا کوئی لفظ کسی اور گناہ کے لیے نہیں، یا شرک کے لیے ہے جو عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، بہت سخت اسلوب ہے۔ یا پھر اس معاملے کے ضمن میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کوئی دوسری شے ایسی نہیں ہے جو اس کے قریب پٹکتی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں آج کل تذکرہ کافی کر رہا ہوں خطبہ حجۃ الوداع کا، اس میں پائی جانے والی جو وزڈم ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسے پڑھ کر اسے دیکھ کر عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ کیا ایک وزڈم ہے وہ۔ اور ہم دنیا کی اور بہت سی ڈاکیومنٹ سے بڑے متاثر رہے ہیں، میں خود بہت متاثر رہا ہوں مختلف ڈاکیومنٹ سے، انسانی حقوق کے ڈاکیومنٹ سے، لیکن جب سے اس خطبہ حجۃ الوداع کا مطالعہ شروع کیا اور اس کو جو ہے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ اصل حکمت، اصل وزڈم تو یہاں ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے انسانی حقوق کی نسبت سے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ تین پہلو ہیں انسانوں کے، دماء ان کے خون، کسی کی زندگی، لائف، اموال بلونگنگز، مال و دولت، یہ بھی ایک انسان کا ایک حق ہے، رائٹ ہے، اور پھر اس کی عزت اور آبرو، یہ بھی ہر انسان کی عزت اور آبرو محترم ہے۔ اس کا احترام جان، احترام مال اور احترام عزت و آبرو اتنی اہمیت سے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ الفاظ اس سے زیادہ جامع لانا ممکن ہی نہیں۔ حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کیا بلاغت ہے۔ آج کے دن کی یہ حرمت، یہ دن کون سا تھا؟ حجۃ الوداع۔ استدار الزمان کہیتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، وہ دن۔ شہرکم ھذا، وہ شہر کون سا ہے؟ وہ سب سے محترم مہینہ۔ اور بلدکم ھذا، یہ جو ارض مقدس ہے، سرزمین مکہ ہے، اس سے زیادہ محترم جگہ کوئی نہیں۔ تو جیسے ان کی حرمت ہے ویسے ہی انسانی جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت۔ اور اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حرمت کی جو وضاحت فرمائی ہے، عجیب بات یہ ہے کہ بہت سے معاملات ہیں مالی، آج کے دور میں اکنامکس جو ہے وہ سارا مالی معاملات سے ڈیبیٹ کرتی ہے۔
کنزیومر بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، پروڈیوسر بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، فرم کا بیہیویئر کیا ہوگا، مارکیٹس کیسے چلتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس دور کی کچھ اضافی نکتہ آفرینیاں ہیں۔ اصل بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ چند باتیں ہیں، اصولی باتیں۔ قرض واجب الادا، وہ تمہارے ذمے ہے۔ کسی کا قرض مار لو گے تو تم نے اس کی جو ہے وہ مال پر ڈاکہ ڈالا، اور یہ وہ شے ہے جو اللہ کے ہاں پکڑی جائے گی، دنیا میں بھی اس کا محاسبہ۔ امانت، اس کا ذکر آپ نے فرمایا، اس کی ادائیگی، اس کی اہمیت۔ عطیات کا ذکر آپ نے فرمایا، اور وضاحت سے جو ذکر کیا ہے وہ ہے ربا کا ذکر۔ مال کا سب سے بڑا، یعنی احترام مال کے ضمن میں سب سے بڑی جو بغاوت ہو سکتی ہے، سب سے بڑا حکم عدولی کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ ربا کا معاملہ۔ چنانچہ جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی اہم ہیں، جامع ہیں۔ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کے تمام معاملات میرے پیروں تلے رون دیے گئے، منسوخ کر دیے گئے۔ دور جاہلیت میں جان، مال، عزت، آبرو، اس کی کوئی حفاظت نہیں تھی۔ جب اس کا ایک منشور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا، دیر اینڈ دین وہ پاس بھی ہو گیا، وہ امپلیمنٹ بھی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، جاہلیت کا ربا منسوخ۔ یہ آپ کس حیثیت میں فرما رہے ہیں؟ حالانکہ حرمت ربا کا حکم تو آ چکا ہے غزوہ احد کے موقع پر ہی، 37 ہجری، اور اس موقع پر وہ آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ، مت کھاؤ ربا بڑھتا چڑھتا، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اس حکم کے بعد سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 37 وہ ہے، 9 یہ ہے، 6 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، یہ معاملہ ربا ہے، یوں نہ کرو، اسے چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، اور یوں کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ موقع نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات کو عرض کر سکوں، اس لیے کہ ایک ربا تو وہ تھا جسے دور جاہلیت میں بھی ربا ہی کہتے تھے، وہ ہے جسے ربا النسیہ سے موسوم کیا جاتا ہے، قرض پر مشروط اضافہ، مختصر ترین الفاظ میں۔ اس کی جب ممانعت آئی ہے تو کسی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کہ اللہ کے نبی ذرا ڈیفائن تو کیجئے گا کہ ربا ہوتا کیا ہے۔ جب حکم آ گیا، پتہ چل گیا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ایک ٹرم کے طور پر، ایک اصطلاح کے طور پر رائج تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کی وضاحت فرمائی ہے، خیبر کے موقع پر بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے غزوات میں بھی ہوئی ہے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوا ہے تو کچھ لین دین لوگوں نے کیا، جو جس کے حصے میں مال آیا، بتایا گیا نہیں یہ نہ کرنا، یہ ربا ہوگا۔ یہ کون سی حیثیت ہے؟ اور یہ کون سی حیثیت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَهُوَ مَوْضُوعٌ كُلُّ۔ پہلا ربا جو میں منسوخ کرنے کا اعلان کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ربا ہے، وہ منسوخ سب کا سب۔ تو بڑا باریک سا فرق ہے۔ پہلا حکم آپ دے رہے ہیں ایک نبی کی حیثیت سے، ایک رسول کی حیثیت سے، اور اس کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حکم آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جاری کر رہے ہیں ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے۔ اب معاملہ صرف 1 to 1 نہیں رہ گیا، اب معاملہ صرف تمہاری ذات سے متعلق نہیں ہے، اب یہ اجتماعیت کا معاملہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وہ ایک اجتماعی نظام کے حوالے سے ہے،
یہ صرف کوئی تعلیم نہیں ہے آسمانی جو آپ دے رہے ہیں، بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کر کے دکھا رہے ہیں، اور یہ امپلیمنٹیشن دور صحابہ میں قائم رہی ہے۔ یہ ایک غیر قانونی عمل قرار رہا ہے، اور کچھ ایسے قبائل کے جنہوں نے ربا کے معاملے میں ابتداءً تو معاہدہ کر لیا کہ ہم اس کا لین دین نہیں کریں گے، بعد میں انہوں نے عہد شکنی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو مدینے اور اس کے اطراف سے نکال دیا گیا۔ جو بھی ان کے جرائم نظر آتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں بات جو ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں وہ یہی ہے کہ انہوں نے ربا میں پھر دوبارہ اپنا کاروبار ربا کا شروع کر دیا، لوگوں کو پھر پیسے دے کر اور جکڑنے لگے قرضوں۔ اس اعتبار سے یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ یہ معاملہ دینی اعتبار سے نہ صرف افراد سے متعلق ہے، بلکہ اجتماعیت، جو مسلمانوں کی اجتماعیت ہے، اس کے بھی ایک لازمی جز کی حیثیت سے یہ شے امپلیمنٹ ہونی لازم ہے، نافذ ہونی لازم ہے، ورنہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے جو وجہ جواز ہیں وہ ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دینی اعتبار سے تو یہ اس کی اہمیت ہے، آئینی اعتبار سے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان ایک خارج میں اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اس کی باؤنڈریز ہیں، اس کا ایک دستور ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ ہم سب نے چاہے وہ ایکسپریسڈ وے میں ایکسپلیسٹلی اس کے دستور کے اوپر حلف اٹھایا یا نہیں اٹھایا، امپلائیڈ تو سبھی اٹھائے ہوئے ہیں اس دستور کی وفاداری کا۔ تو کیا دستور پاکستان جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ ہمیں اس مسلمانی زندگی گزارنے کی کوئی مواقع دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس بارے میں بھی ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا صرف دینی حق ہی نہیں ہے، ایمانی حق ہی نہیں ہے کہ ہم سود سے پاک ایک معاشرہ تشکیل دیں، بلکہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی ایک حق بھی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے یہ، یعنی آج اگر ہم ہر طرف سے سودی نظام میں گھرے ہوئے ہیں اور سود کی جکڑ بندیوں میں اتنے پکڑے گئے ہیں کہ اس وقت ہمیں سود کی رقم ادا کرنے کے لیے بھی سودی قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ انتہا یہ ہے، کہاں سے کھائیں، کہاں سے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے لائیں، یہ تو بڑی آگے کی چیزیں ہیں۔ سود کی ادائیگی کے لیے بھی سودی قرضے لینے پڑ رہے ہیں، اور مجبور ہو کر ایسی ایسی شرحوں پر لینے پڑ رہے ہیں کہ جن کا پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، اتنی اونچی شرحوں کے اوپر۔ یہ اس کے اندر ایک مزید درد انگیزی اور دردناکی ہے۔ تو آئین پاکستان کیا کہہ رہا ہے، میں اس بارے میں بھی عرض کر دوں چند باتیں۔ دیکھیے، آئین جو ہے 1956 کا آئین، 1962 کا آئین اور پھر 1973 کا آئین، ان تینوں آئینوں میں اس وقت تو 1973 کا آئین رائج ہے۔ ان تینوں آئینوں میں دستور کے اندر ربا کے خاتمے کی شقیں موجود رہی ہیں۔ آئین کے اندر چلیے پچھلے آئین تو منسوخ ہو گئے، میں آخری آئین کی ذرا تفصیل آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی صرف خون گرمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے سب اس مشن کے کارندے ہیں، ورکرز ہیں، لہٰذا اس حیثیت میں ہمارے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہونے چاہیے۔ آگے کسی کو کنونس بھی کرنا ہے، بتانا بھی ہے، تو ہمیں معلوم تو ہو کہ کیا اصل مسئلہ ہے کیا۔ آئین پاکستان کی اگر آپ مطالعہ کریں، ایسے تو یہاں پر بہت سے لوگ ہوں گے جو اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کیے ہوئے ہوں گے، میں قانون کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس سود کے معاملے کی وجہ سے، ربا کے معاملے کی وجہ سے آئین کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ لگ بھگ 280 کے قریب شقیں ہیں آئین میں، اور آئین میں 3 جگہوں پر اسلامی قوانین اور اسلامی طرز معاشرت کا ذکر موجود ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، جس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارا آئین تو پورے طور پر اسلامی ہے۔
اور اس بات کو جو ہے یہ تعجب ہوتا ہے کہ اتنا کچھ آئین میں موجود ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہمارا یہ آئینی حق نہیں میسر۔ آئین میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا جو 2A ہے جس کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن ہے وہ بڑا واضح ہے۔ قانون سازی کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق، بڑی اہم بات ہے، تمام قانون یہی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں تو 29 جو ہے، کلاس 29 to 40، یہ کون سے ہیں؟ انہیں کہا جاتا ہے پرنسپلز آف پالیسی، حکمت عملی کہہ لیجئے آپ ان کے مطابق، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت اور ریاست ہوگی وہ اپنا جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرے گی، اور اس میں اس کے پیش نظر یہ مقاصد ہوں گے، یہ اہداف ہوں گے، اور اس کی یہ حکمت عملی ہوگی۔ اس میں 31 جو ہے 29 سے 40 تک یہ ہے، اور 31 کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایک جملہ اس میں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ جو ہمارے یعنی یہاں کے باشندوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اپنی زندگیاں اسلام کے سنہرے اصولوں کے مطابق بسر کرنے کا موقع ہوگا، یہ آئین کہہ رہا ہے۔ اسی پرنسپلز آف پالیسی کے اندر آگے اور بہت سی باتیں بھی ہیں۔ ایک کلوز آتی ہے جسے 38 کہا جاتا ہے، اس کے آگے 6 سب کلوزز ہیں۔ 38 کیا کہہ رہی ہے؟ پروموشن، اس کا ٹائٹل ہے پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، لوگوں کی معاشرتی اور معاشی ویل بینگ، فلاح و بہبود کو مزید فروغ دینا، اس کو ترقی دینا، فروغ دینا۔ اور اس کے ضمن میں 6 اقدامات کی تجویز کی گئی ہے، اور اس میں سے ایک کیا ہے کہ the state shall eliminate riba as early as possible۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ربا کا خاتمہ کرے گی، جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی بھی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے جس سے ربا کا جتنی جلدی خاتمہ ممکن ہے وہ ہو سکے۔ گویا ربا کوئی بری شے ہے، ربا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اکنامک اینڈ سوشل ویل بینگ کے خلاف ہے، تبھی اس کا خاتمہ ہے نا۔ اگر یہ کوئی بری شے نہ ہو تو اس کے خاتمے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں اور 227 پہ چلے جائیں سیدھے۔ 227 کا اور 228، 229 اینڈ 230، یہ سب کے سب جو پروویژنز ہیں، اس کا ٹائٹل ہے اسلامک پروویژنز۔ یہ وہ پروویژنز ہیں آئین کی جو اسلام کو انشور کر رہی ہیں، اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات۔ چنانچہ میں 1-2 پڑھ کے آپ کو صرف بریفلی بتا دیتا ہوں کہ کتنی نمایاں اور اہمیت کے ساتھ اس بات کو آئین میں درج کیا گیا ہے۔ تو 227 ہے پروویژنز ریلیٹنگ ٹو دا ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ مآخذ کون سے ہیں، مصادر کون سے، ان کے ضمن میں پروویژنز۔ All existing laws shall be brought in conformity with the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah۔ اندازہ کریں جتنے بھی اس وقت موجودہ قوانین ہیں ان سب کو اسلام کے قرآن اور سنت کے تابع کیا جائے گا، اس سے موافق بنایا جائے گا۔ In this part referred to as the injunctions of Islam, and no law shall be enacted which is repugnant to such injunctions۔
کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے منافی ہو، اس سے متصادم ہو، بلکہ صحیح لفظ ہے متصادم۔ اتنی واضح بات ہے، اب اور کیا کسر ہے؟ کیوں یہ حق ہمیں نہیں مل رہا؟ کیوں یہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع نہیں ہیں؟ آپ کو یاد آ رہا ہوگا والد محترم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے۔ اتنی واضح باتوں کے باوجود حال یہ ہے کہ ہر وہ کام ہو رہا ہے اور اس کی قانونی سپورٹ موجود ہے کہ جو دین سے متصادم ہے۔ اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اسے بروئے کار لانے کے لیے 228 میں کاؤنسل، اسلامک کاؤنسل کا ذکر ہے، جسے آج ہم کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہتے ہیں، اور اس کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ ایسی قوانین اور ایسی تجویز کرے گی، ایسی ریکمنڈیشن دے گی، اور دے کر جو وفاق سے متعلق ہے وہ وفاق کو دے گی، جو صوبوں سے متعلق ہے وہ صوبوں کو دے گی، تاکہ معاملات کو، قوانین کو، طریقوں کو قرآن و سنت کے تابع لایا جائے۔ یہ ایک گویا کانسٹیٹیوئنٹ باڈی ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ یہ بھی کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے، یہ کوئی دارالافتاء نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک پوری حیت ہے جو آئین کے اندر بتائی گئی ہے، اور اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں ہیں اور اس کے فنکشنز ہیں۔ ایک فنکشن صرف پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، باقی سارے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹو میک ریکمنڈیشنز ٹو دا پارلیمنٹ and the provincial assemblies as to the ways and means of enabling and encouraging the Muslims of Pakistan to order their lives individually and collectively in all respects in accordance with the principles and concepts of Islam as enunciated in Holy Quran and Sunnah۔ تو گویا اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ تجاویز دے گی۔ اس کے بعد ایک شے اور ہے جو درمیان میں ہے، جو غالباً سن 1980 میں ایک امینڈمنٹ کے ذریعے سے ڈالی گئی تھی آئین کے اندر، اور وہ ہے 203C and 203D۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا قیام اور اس کی ذمہ داریاں اور اس کی کمپوزیشن وہ کیسی ہوگی۔ 203C کے اندر تو اس کی کمپوزیشن بتائی گئی ہے، قیام بتایا گیا، اور 203D میں اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی، اور ان ذمہ داریوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ قوانین کا جائزہ لے گی، چاہے وہ خود سو موٹو کوئی ایکشن لے یا کوئی اپیل کرے اس کے پاس کہ فلاں قانون جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ اس کا جائزہ لے گی۔ پھر وہ حکومت وقت کو کہے گی، اگر وہ معاملہ فیڈریشن سے متعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو کہے گی کہ اس کے بارے میں تم اپنی رائے دو، پروونسز سے متعلق ہے تو پروونسز کو کہے گی کہ اس کے بارے میں اپنی رائے دو، اور اس کے بعد سارا جائزہ، اور جائزے کی بھی پوری تفصیلات دی گئی ہیں کہ کیسے جائزہ لے گی وہ، اور پھر فائنلی وہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے اس کے ضمن میں ایک فیصلہ دے گی واضح کہ یہ شے قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ لا، یہ قانون، چنانچہ یہ قانون کل عدم قرار دیا جائے۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کرے گی اور حکومت کو کہے گی کہ اس کے مطابق نئے قوانین وضع کرے، نئے طریقے وضع کرے، اور اگر حکومت اس وقت تک کوئی نئے قوانین یا طریقے وضع نہیں کر پاتی تو وہ قانون از خود کل عدم ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ اندازہ کریں سسٹم کتنا کمپریہنسولی سوچا بھی گیا ہے اور اس کو آرٹیکولیٹ بھی کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جہاں ایک بہت بڑی غنیمت کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، وہیں آپ یقین جانیے بہت بڑی لائبلٹی ہے۔ یہ کچھ تمہیں دیا گیا ہے اے مسلمانان پاکستان، یہاں تک تمہیں پہنچا دیا گیا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس کے باوجود تم ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ لہٰذا پھر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔
اس قانونی آئینی پوزیشن کے ساتھ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے مختلف ادوار ہیں، انہیں ذرا موٹا موٹا سمجھ لیجئے۔ وہ جو دوسرا نقطہ تھا نا، مراحل کیا ہیں، اور انہی کے تناظر میں یہ بات کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے، ایک دور ہے 1980 سے پہلے کا، اسے آپ سب کو یعنی 1947 سے لے کر 1980 تک کو آپ بریکٹ کر دیں تو یہ ایک پورا دور ہے۔ 1980-81 ایک اہم لینڈ مارک ہے۔ پھر 1980-81 سے لے کر 1990-91 یہ دوسرا ایک دور ہے، اور 90-91 سے لے کر 1999 اور 2000 تک ایک تیسرا دور ہے۔ یہ تقریباً پچھلے دور کو دیکھ لیجئے، وہ تو ایک لمبا ہے، درمیان میں 10-10 سال کے وقفے آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مشیت ASD میں یہ ساری ڈسٹریبیوشن جو ہے کسی اسکیم کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 99 سے جو دور شروع ہوئے ہیں وہ اسے آپ تنزلات کہہ لیجئے، یہ زوال کا دور کہہ لیجئے۔ پہلے دور میں ہم قدم بقدم آگے بڑھے ہیں، اور 99 بلکہ 2002 کے بعد سے ہم نے پسپائی اختیار کی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ 1980 سے پہلے پہلی چیز کیا تھی؟ قائد اعظم کا وہ سٹیٹمنٹ جو انہوں نے اسٹیٹ بینک کی عمارت کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی عمارت کی جب اناگریشن ہوئی ہے تو انہوں نے ایک تقریر کی ہے۔ حیرانی ہوتی ہے وہ تقریر پڑھ کر کہ وہ ایک سیکولر مائنڈڈ شخصیت ہم سمجھتے ہیں، انہیں دین کا نہیں پتہ تھا، وہ دین کے طالب علم نہیں تھے، ہر شخص جانتا ہے۔ اس کے باوجود معاشیات کے ضمن میں ان کے الفاظ اتنے پرٹیننٹ ہیں، اتنے ٹو دی پوائنٹ ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ یہ ویژن کہاں سے آیا تھا۔ واضح طور پر کہ جو نظام مالیات کا اور معیشت کا مغرب نے ہمیں دیا ہے، اس نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں دیا۔ ہمیں اپنی ڈیسٹینی خود بنانی ہے، اور اس کے لیے اپنے اصولوں کے مطابق اپنا نظام وضع کرنا ہے، اور اس کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو ایڈریس کیا ہے۔ میں آپ کی کاوشوں کو منتظر رہوں گا کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے اصولوں کے مطابق اپنا نظام مالیات استوار کریں۔ اس کے بعد پھر انہیں تو موقع نہیں ملا، اور پھر ہم نے بھی نہیں خاص توجہ دی۔ مسلمانان پاکستان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی کہ معاشی اپنی ذاتی معاش کی فکریں تھیں، لہٰذا ہر کوئی اپنے چکروں میں ہی رہا۔ اس کے بعد پھر آئین سازی کے مراحل آئے، تو میں نے آپ سے عرض کر دیا 56 کا آئین بھی، 62 کا آئین بھی، 73 کا آئین بھی، تینوں میں یہ موجود۔ 73 سے پہلے ایک مرحلہ اور آ گیا، اور وہ یہ کہ 1962 میں یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، جس کا میں نے 227 228 کے حوالے سے ذکر کیا۔ اس کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی اس کی نسبت سے 1969 میں، دسمبر 1969 میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے۔ اس کے پاس اور کوئی اختیار نہیں تھا، امپلیمنٹیشن کا اختیار نہیں تھا، ریزولوشن پاس کی، اور اس ریزولوشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ربا اینڈ انٹرسٹ آر ون اینڈ دا سیم تھنگ، یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ لہذا وہ ریکمنڈیشن انہوں نے پارلیمنٹ کو پیش کر دی کہ چونکہ یہ ایک ہی چیز ہے، لہذا ربا کے خاتمے کی ذمہ داریاں ادا کی جائیں، آئینی ذمہ داریاں۔ اور اس میں اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے کی بھی تلقین کی گئی کہ نظام معیشت کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالا جائے۔ کمرشل انٹرسٹ ربا ہے، یہ بھی کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر خاموشی۔ 1977 میں آپ کو معلوم ہے ایک آرمی کو ہوا، ملٹری کو ہوا، اس کے نتیجے میں ایک نئی گورنمنٹ آئی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، اس نے اسلام کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ چنانچہ کچھ اقدامات اسلامائزیشن کے ضمن میں کیے گئے۔ 1977 میں ہی اسی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو کہا کہ جناب آپ کا ایک ریزولوشن پڑا ہوا ہے کہ ربا انٹرسٹ ربا ہے، آپ ایسے کیجئے، اس کی ضمن میں ایک مالیاتی نظام کیسے چلے گا ایک رپورٹ بنائیں، اور اس کے لیے آپ کو 3 سال کا ٹائم دیا جاتا۔
3 سال میں محنت کر کے، اب چند نام بھی میں اس لیے ذکر کروں گا تاکہ جو ہمارے محسن ہیں ان کا نام ہم یاد کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اور کچھ نام ایسے بھی میں لینا چاہوں گا کہ جن کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرما، لیکن ہمارے لیے انہوں نے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کوئی خیر کا معاملہ نہیں کیا۔ تو جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اس وقت کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے محنت کی، والد محترم رحمہ اللہ سے ان کا بڑا تعلق تھا، اور یہاں پہ بھی وہ تشریف لاتے تھے، اور 1980 میں ایک بڑی جامع رپورٹ بنائی جس میں گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی، بینکنگ سسٹم کیسے چلے گا، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی، اور پھر زکوٰۃ اور عشر کا کیا معاملہ وغیرہ وغیرہ، پوری رپورٹ جو ہے تیار کی۔ یہ پہلا باضابطہ ڈاکیومنٹ ہے جو اس کام کے لیے وجود میں آیا کہ سود اگر ختم کیا جائے تو اس کے متبادل اثاثات کیا ہوں گی اور نظام کیسے چلے گا۔ وہ رپورٹ اتنی پسند کی گئی دنیا بھر میں، اس کا چرچا اتنا ہوا کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی نے اس کا عربی میں ترجمہ کروایا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی ڈاکیومنٹ وجود میں نہیں آیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رپورٹ میں کچھ خامیاں تھیں جس کا رپورٹ لکھنے والوں کو بھی احساس تھا، اور انہوں نے اس کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ یہ ہم انٹرم پیریڈ کے لیے تجاویز دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ رپورٹ لے کر صدر پاکستان کو پیش کر دی انہوں نے 1980 میں۔ اس کے مطابق ایک نیا بینکنگ کا نظام، آپ لوگوں کو جو سینئر ہیں وہ جانتے ہیں، پی ایل ایس اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ شروع ہو گیا۔ لیکن 1 سال کے اندر اندر یہ احساس ہوا کاؤنسل کو کہ ہم نے جن چیزوں کو بہت ہی عبوری مدت کے لیے الاؤ کیا تھا، سارا ڈیرا انہی پر جما لیا گیا ہے، اب سارا انحصار انہی چیزوں پر ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے ایک ریوائزڈ رپورٹ اگلے ہی سال پیش کر دی کہ یہ کام غلط ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر فلاں طریقے جو اختیار کیے گئے ہیں یہ بھی ربا ہی ہے۔ یہ گویا اب انسٹیٹیوشنل لیول پر، ڈاکومنٹیشن کے لیول پر ہمارے سامنے کام آنے شروع ہو گیا۔ بہرحال ضیاء صاحب نے یہ فیڈرل شریعت کوڈ قائم کی 1980 میں، لیکن 10 سال کے لیے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ فائنینشیل میٹرز اور فسکل میٹرز پر کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے۔ کچھ چیزیں اس کی آؤٹ آف باؤنڈ رکھیں، آپ کو یاد ہی ہوگا فیملی لاز، وہ ابھی تک ایسا ہی ہے معاملہ۔ اسی طریقے سے پروسیجرل لاز، ان کے اوپر بھی وہ اپنا کوئی نہیں رائے دے سکتی، فیصلہ نہیں سنا سکتی، اور یہ فسکل لاز، فائنینشیل لاز، ان کے بارے میں بھی 10 سال تک نہیں۔ 10 سال پورے ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے، وقت کا دھارا تو نہیں رکتا، اور اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی جسٹس تنزیل الرحمان صاحب جو پہلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ محنت کر کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی، اب وہ ایز اے چیف جسٹس آف فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی 10 سال پورے ہوئے، کورٹ نے وہ کیس ٹیک اپ کر لیا، سو موٹو بھی، اور ساتھ ہی ایک آدھ کیس جو تھا وہ کسی نے پلیڈ کیا تھا، محمود الرحمان فیصل نامی ایک شخص، وہ اب بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ کئی اور کیسز بھی آ گئے۔ کورٹ نے پھر کارروائی شروع کر دی۔ اب تو یہ ایک آئینی کورٹ ہے، اس کے فیصلے کی آئینی حیثیت ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کی پوری پروویژن میں نے آپ کو بتا دی، 203(c)(d) یہ سب کے سب کس سے بحث کر رہی ہیں؟ فیڈرل شریعت کورٹ سے۔ چنانچہ اس نے پھر اپنی کارروائی شروع کی، اور کیس میں پیشیاں ہوئیں، بلا لیا ماہرین کو، کویسچنز کیے گئے، آنسرز ہوئے، اور تقریباً یوں سمجھ لیجئے چند مہینے کی کارروائی کے بعد کورٹ اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ انٹرسٹ in all its forms and manifestations is nothing but ربا۔ چنانچہ 1990 میں یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ 22 قوانین جن میں انٹرسٹ کا کوئی قانون ضابطہ بیان ہوا ہے، سی پی سی کے یہ 22 کے 22 قوانین کل عدم ہو جائیں گے 30 جون 1991 تک، 1991 تک۔ یہ وہ طریقہ تھا جو آئین نے اس کورٹ کو خود دیا ہوا تھا۔
تو ایک طرح سے دوڑے لگ گئیں ہر طرف کہ اب کیا ہوگا۔ سب سے زیادہ فکر ان کو کہ جن کے مفادات پر سب سے پہلی زد پڑتی ہے، وہ جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ تو ایک ہی چیز ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ ایک کو انہوں نے حلال کہہ دیا، ایک کو حرام کہہ دیا، عجیب دین ہے بھائی۔ چنانچہ وہ سب بھاگ دوڑ میں پڑ گئے، اور جب وہ امپلیمنٹیشن کی ڈیٹ آنے لگی تو اس کے خلاف حکومت وقت بھی اپیل میں چلی گئی اور بینکس بھی اپیل میں چلے گئے۔ اس کی اپیل کہاں ہوتی ہے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل وہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں۔ چنانچہ ایک اپیل دائر کر دی، جو فیصلہ تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب کیا ہوا؟ یہ اب اس کے بعد 2-3 کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دکھانے کے لیے کہ اصل میں ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہماری تیاری نہیں۔ چنانچہ ایک طرف اس کے خلاف اپیل میں چلی گئی، تو دوسری طرف کمیشنز بنا دیے، کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی۔ پہلا کمیشن بنایا آئی حنفی، یہ ایک گورنر تھے امتیاز حنفی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر، ان کی سربراہی میں۔ 1992 میں اس کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ پوری کی پوری تیار کر کے دے دی کہ اگر اسلامائز کرنا ہے پورے نظام کو تو یہ ایک ہماری رپورٹ ہے۔ پھر مسئلہ بن گیا، اب کیا کریں؟ اس رپورٹ کو دبا لو گئی، کسی طرح سے سامنے ہی نہ آنے دو، وہ دبا لی گئی۔ اچھا، اب میں یہاں عرض کر دوں، تحریک انسداد سود ہے، یہ سارا مرحلہ سود کے انسداد سے متعلق ہے۔ جہاں 1980 میں وہ رپورٹ آئی ہے، آپ اٹھا کر میثاق 1981 دیکھ لیجئے، اس رپورٹ کا پورا خلاصہ، اس پر کمنٹ میثاق میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے نا بیدار ذہن ہے جو دیکھ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو کبھی اگنور نہیں کیا جو کچھ خارج میں ہوتا تھا، اور اس کی حسن و قبح کے تمام پہلو اس کے اوپر جو ہے تبصرہ موجود 1981 میں، اپریل 1981 کا میثاق۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہوا اس کے خلاف اپیل میں چلے گئے، تو زبردست قسم کی جو ہے وہ ایک پریس ریلیز آ رہی ہے ان کے خلاف۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے جنگ جاری رکھنا چاہتے ہو؟ پھر 1992 کی رپورٹ آئی ہے، وہ شائع نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف بھی ڈنکے کی چوٹ پر برسر ممبر کہ اس پر قوم کا پیسہ لگا ہوا ہے، یہ رپورٹیں سامنے کیوں نہیں لائی جاتی؟ اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آ گیا 1997 کا، ایک بہت بڑا مینڈیٹ مل گیا دوبارہ مسلم لیگ کو، آپ کو معلوم ہی ہے، تو ایک پوری مہم چلائی گئی 1997 میں، کارڈز چھاپے گئے، احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور اس کے اندر ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنی اپیل واپس لو اور سود کے نظام سے ہماری جان چھڑاؤ، اور جو بھی متبادل رپورٹیں ہیں اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ دیکھتے رہیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ انہیں امپلیمنٹ کرو۔ چنانچہ حکومت پھر کارنر ہو گئی، پھر ایک اور کمیشن بنا دیا۔ اب یہ کمیشن تھا راجہ ظفر الحق کمیشن۔ سر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آپ کو تو کچھ چیزیں یاد ہوں گی۔ راجہ ظفر الحق کمیشن، اور اس نے بھی کام کیا، اور میں حیران ہوں، بہت وقتی کام ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے اس مالیاتی نظام کا خاکہ اثر نو استوار کیا، بلکہ نئے آنے والے مسائل کو بھی ایڈریس کیا، اور ایک پروہیبیشن آف ربا ایکٹ اس کے اندر تجویز کر دیا کہ اس طریقے سے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت یہ ایکٹ جو ہے امپلیمنٹ ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اور بہت سی تجاویز ہیں، 50 سے زیادہ جو ہیں وہ ریکمنڈیشنز ہیں اس کی، لیکن کچھ پیش رفت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 1999 آ گیا، اگلا جو دہائی آ گئی۔ نواز شریف صاحب کی حکومت رخصت ہو گئی، مشرف صاحب تشریف لے آئے۔ آتے ہی یہ کیس، چونکہ ایک دباؤ پڑا ہوا تھا پہلے سے، موومنٹ چلی ہوئی تھی، چنانچہ فیڈرل سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہو گیا۔ میں ذاتی طور پر اس کیس کے ساتھ وابستہ ہوا ہوں کہ 1995 سے، اس سے پہلے طالب علمی کا دور ہے، کوئی اتنی شعور کا دور نہیں تھا کہ مجھے ان چیزوں کا اتنا احساس ہوتا،
لیکن 1994-95 میں کچھ لکھنا شروع کیا اس موضوع پر، اور تب سے کچھ تحریریں اور کچھ پڑھنے اور لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ کچھ تھوڑا سا تعارف تھا اس حوالے سے مجھے، تو 1999 کا جب فیصلہ شروع ہوا، سماعت شروع ہوئی، تو اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے ایک ڈائریکٹر جنرل صاحب وہ تشریف لائے، وہ میرے استاذ بھی تھے جب میں وہاں پڑھتا تھا۔ انہوں نے والد صاحب رحمہ اللہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ جی اس کو ہمیں کچھ عرصے کے لیے دے دیں، اس لیے کہ اب کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور کورٹ نے ہم سے یہ سوالات کے جوابات مانگے، ہمیں اس کی جوابات کی تیاری کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے۔ یوں اس ریکویسٹ کے نتیجے میں مجھے اسلام آباد جانا پڑ گیا، اور تب سے اس کے ساتھ جو ہے نا وابستگی زیادہ گہری ہو گئی اس کیس کے ساتھ۔ اور 1999 والا جو سماعت چلی ہے 6 مہینے تقریباً، وہ میں نے بہت ہی باقاعدگی کے ساتھ کورٹ میں حاضری بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کو اسسٹ بھی کیا، اور جو ہم ایک جواب ہماری طرف سے ڈاکومنٹ کی صورت میں داخل کیا گیا کورٹ میں، اس کی تیاری میں بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا اور کافی مجھے اس میں کام کرنے کا موقع ملا۔ تو یہاں سے ایک براہ راست کہہ لیجیے انوالومنٹ شروع ہو۔ اللہ نے ایک عجیب نظارے دکھائے ہیں اس کیس کے دوران۔ وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے، وہ ججز جو اس سے پہلے بڑے یکسو تھے کہ انٹرسٹ جو ہے وہ نہ آئینی طور پر غلط ہے اور نہ ہی دینی طور پر، ان کو رفتہ رفتہ بدلتے دیکھا میں نے وہاں پہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ شروع میں وہ ہماری سائیڈ کو بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے، کھڑے ہو کر ہم کوئی نقطہ بیان کرتے تھے تو ہمیں سنب کر دیتے تھے، لیکن دوران سماعت انہیں محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ کچھ جو کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہہ رہے۔ اللہ نے ان کے دل موڑ دیے، اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ جب سماعت کے آخری ایک آدھ مہینہ کے جو جس طریقے سے وہ سلوک ہمارے ساتھ شروع میں کرتے تھے، وہی سلوک اب وہ بینکوں اور سرکار کے وکلاء کے ساتھ کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جسٹس وجیہ الدین، اب میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بھی ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، محسن ہیں یہ۔ جسٹس وجیہ الدین صاحب اس سے پہلے ربا کے ضمن میں دوسرا رائے رکھتے تھے، بلکہ فیصلے دیے ہوئے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر سود کے حق میں فیصلے تھے ان کے ریکارڈ پر، اور شاید یہی وہ کوالیفیکیشن تھی کہ انہیں خاص طور پر لا کے بٹھایا گیا تھا اس کورٹ میں کہ یہ اپنے پرانے فیصلوں کا تو پاس رکھیں گے نا۔ لیکن انہوں نے جو فیصلہ دیا، جسٹس خلیل الرحمان صاحب، جسٹس تقی عثمانی صاحب، جسٹس وجیہ الدین صاحب، جسٹس محمود احمد غازی صاحب، اور ایک اور صاحب اور بھی ہیں جنہوں نے بعد میں اپنا وہ بدل لیا سٹانس، منیر شیخ، باقی حضرات نے جو فیصلے لکھے ان میں جسٹس وجیہ الدین صاحب کا سب سے سخت فیصلہ تھا کہ آپ ان کو اگر 1.5 سال کی مہلت دے رہے ہیں تو میں 1.5 سال کی بھی مہلت نہیں دینا چاہتا۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے تھے کچھ، اور 23 دسمبر 1999 کو وہ فیصلہ آیا جو گویا ہمارے اوپر وہ آخری حجت تھی۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ اپہیلڈ کیا پچھلا فیصلہ 1991 کا اور کہا کہ وہ فیصلہ درست تھا۔ سود ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشن از ربا، ربا کی ایک تعریف معین کی، 800 صفحات کا وہ فیصلہ ہے، بہت اہم ڈاکیومنٹ ہے۔ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے giveupriba.com، اس کے اوپر یہ چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں ساری، جس کو دلچسپی ہو وہاں دیکھ سکتا۔ اس فیصلے کے بعد اب پھر کچھ کام شروع ہوئے، اس لیے کہ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اب تو قبول کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ اب سپریم کورٹ کے آگے تو کوئی کورٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن میں نہ مانوں کی روش پھر قائم رہی۔ مشرف صاحب نے اب دوسرا پینترا بدلا۔ وہ کیا؟ پہلے تو ڈیڈ لائن بڑھانے کے لیے 2 سال کی ایک درخواست ڈالی گئی کہ 2 سال کی مہلت اور دی جائے۔ کورٹ نے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی اور 1 سال کی مہلت بڑھا دی۔ 1 سال کی مہلت بڑھنے سے 2001 کی ڈیڈ لائن تھی پہلے، اب 2002 جون کی ڈیڈ لائن ہوگی۔ اس کے آنے سے پہلے اب ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی جو کہ بالکل غیر قانونی اور بے ضابطگی کی بنیاد پر تھی، اس لیے کہ اب ریویو پٹیشن کی گنجائش کوئی نہیں تھی قانوناً۔ لیکن بیک ڈیٹس، ایسے کاموں کے لیے پھر وہاں کے جو ہوتے ہیں نا وہ کام آتے ہیں رجسٹرار وغیرہ، بیک ڈیٹس میں ایک اپلیکیشن ڈالی گئی
اور ججز کا پینل ٹوٹ گیا، پی سی او پر حلف اٹھانے کا کہا گیا۔ اکثر جج اس لیے فارغ ہو گیا کہ انہوں نے پی سی او پر حلف ہی نہیں اٹھایا۔ ہم کیوں اٹھائیں بھائی، ہم نے تو آئین پہ حلف اٹھایا ہوا۔ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے حلف اٹھا لیا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کیس موجود ہے، میں بھی چلا گیا تو یہ کیس جو ہے نا الٹا دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس سماعت سے چند دن پہلے بغیر کوئی وجہ بتائے ان کا نام نکال دیا اس پینل میں سے۔ اب نیا ایک پینل وجود میں آیا، اس کا بھی میں نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ قاضی فاروق ایک جج تھے، اس میں بٹھایا گیا۔ جسٹس ریاض ایک جج جو بعد میں چیف جسٹس بھی ہوئے، ریاض احمد۔ منیر شیخ یہ پچھلے بینچ کی باقیات میں سے تھے، اور ایک رشید جالندری صاحب ہیں، وہ آج بھی موجود ہیں، اور جسٹس خالد محمود صاحب، علامہ خالد محمود صاحب، جن کا اس قسم کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ ختم نبوت کے ایک کارکن تھے، شریعت کے یہ میٹرز، فائنینشیل میٹر، اس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، بس انہیں لا کے بٹھا دیا۔ اور وہ بہت ہی ہیسٹی میں فیصلہ ہوا 2002 میں، اور پچھلے دونوں فیصلوں کو سیٹ اسائیڈ کر کے کالعدم قرار دے دیا، گویا زیرو سکوائر پر ہمیں پہنچا دیا، اور ساری محنتیں جتنی تھیں وہ ملٹی پلائڈ بائی زیرو۔ یہاں سے گویا جو اترائی شروع ہوئی ہے، تو ابھی تک ہم اترائی پر ہی ہیں۔ معاملہ ریمانڈ کر دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف کہ دوبارہ سارے کیس کی ازسر نو سماعت کریں، کہ آپ نے پہلے ساری جھک ماری تھی اور سپریم کورٹ بھی جھک مارتی رہی تھی، اب آپ دوبارہ سماعت کریں۔ ایسے معاملات میں یہ تو ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم بائی کرنا۔ چنانچہ وہ وہاں فیڈرل شریعت کورٹ میں پڑا رہا 2002 سے 2012 آ گیا، اس کو دوبارہ سماعت کے لیے فکس ہی نہیں کیا گیا۔ 12 میں ہم نے اپیل دائر کی کہ بھائی اس کو فکس کریں سماعت کے لیے، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ جواب ملا آپ اس کیس کے اوریجنل کیس کے لیے کے ضمن میں پارٹی نہیں تھے، لہٰذا آپ کو یہ درخواست دینے کا بھی حق نہیں۔ پھر ہم نے 2013 میں ایک اور درخواست دی کہ جناب ہم مسلمانان پاکستان ہیں، ہمیں کانسٹیٹیوشن اس بات کی جو ہے وہ گارنٹی دیتا ہے، لہٰذا ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہم دائر کرتے ہیں، اور وہ پٹیشن قبول ہو گئی، اور سن 2013 سے یہ کیس فیڈرل شریعت کورٹ میں گھسٹ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بھی گھسٹ رہے ہیں۔ پہلے 14 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ آیا، جی اس کا جواب چاہیے۔ کون سے سوال؟ وہی جو پہلے کئی دفعہ سوال پوچھے جا چکے ہیں، ان کے جواب دیے جا چکے ہیں، کورٹ نے فیصلے دے دیے، وہ بھی ایک جواب پھر لکھ کے دے دیا۔ الحمدللہ میں نے بھی کوشش کی، ایک جواب مرتب ہو گیا، اللہ نے مدد فرمائی، وہ اب کتابچے کی شکل میں موجود بھی ہے، آپ لے بھی سکتے ہیں۔ وہ چل تو چل ہے، کبھی کوئی بینچ ٹوٹتا ہے پھر بنتا ہے، پھر کوئی چیف ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بنتا ہے۔ آخری جسٹس فدا محمد خان کا انتقال ہوا ہے نومبر 2019 میں، تب سے نیا بینچ ہی نہیں تشکیل دیا گیا تھا، اور اب آ کر پچھلے مہینے یہ بینچ دوبارہ تشکیل دیا گیا، تو 30 نومبر سے دوبارہ سماعت کا آغاز ہوا، اور اس سماعت کی اب تک 2 یا 3 ہو چکی ہیں۔ اب 21 تاریخ، پچھلی 21 کو آخری سماعت تھی، میں وہاں حاضر تھا، اب اس 21 کو اگلی سماعت کی ڈیٹ ہے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے۔ اس ضمن میں میں صرف یہ 2-3 باتیں عرض کر کے یہاں تک کی بات کو لپیٹ دیتا ہوں کہ دیکھیے ابھی تک وہاں کس بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے۔ ایک ایشو یہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے یہ دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں ہے مسئلہ، جورسڈکشن کا ایشو ہے۔ کیوں نہیں دائرہ اختیار میں آتا؟ بڑی عجیب وجہ ہے، ذرا غور کیجئے۔ قانون میں، سی پی سی میں کتنی ہی ایکٹس ہیں، کلازز ہیں جو کہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں سود کو، 34A B C سب کے سب سود کی شکلیں قانون۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرہ اختیار سے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان باہر ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کم سے کم 4 جگہوں پر لفظ انٹرسٹ آیا ہے، کمپنسیشن یوں دی جائے گی، اگر یہ ڈیمیج ہو جائے گا تو یوں کمپنسیشن دی جائے گی۔
اگر فیڈرل شریعت کورٹ قانون کے کسی انٹرسٹ کے اوپر اپنا حکم جاری کرے گی تو امپلائڈ یہ ہے کہ اس کا اثر کانسٹیٹیوشن پر بھی پڑے گا، اور کانسٹیٹیوشن اس کے دائرے سے باہر ہے، دائرہ اختیار سے باہر ہے، اس لیے وہ اپنے دائرے سے تجاوز کر رہی ہے، اپنے دائرہ اختیار سے جا رہی ہے۔ یہ ہے ساری پلی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو بھی وکیل صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ اس پر بینڈ کر رہے ہیں، اور جو ہماری طرف سے وکالت کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے وکیل ہیں، انہوں نے لاسٹ اس میں سماعت میں بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات واضح کر دی کہ جی ہم نے جو اپیل کی ہوئی ہے، یہ جو ہم پٹیشن کر رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، یہ آئین کے ضمن میں نہیں ہے۔ جب آئین کی باری آئے گی تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، کسٹوڈین وہ ہوئے، ہم نے جو کیا ہے وہ قانون کے ضمن میں کی ہے، اور قانون کے ضمن میں صرف قوانین ہی کو ہم نے چیلنج کیا ہے اور کسی چیز کو چیلنج نہیں کر رہے، اور یہ اس کورٹ ہی کا کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں ورڈکٹ دے اور ڈیفائن کر دے کہ انٹرسٹ اصل میں ہے کیا اور ربا کیا ہے۔ تو جب یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ انٹرسٹ اور ربا یہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کس نام سے کون سا کام ہو رہا ہے۔ منافع کے نام پر اگر وہی کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم منافع کو بھی چیلنج کر دیں گے، انٹرسٹ کے نام پر اگر وہ کام ہو رہا ہے جو ربا کے ذیل میں آ رہا ہے تو ہم اس کو بھی چیلنج کر دیں گے، اور پھر جب یہ قانون کے ضمن میں طے ہو جائے گا تو پھر آئین اگلا مرحلہ ہے، وہ ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے۔ یہ ان کا جواب ہے، وہ بڑا واضح جواب ہے۔ اب اگلی دفعہ انہیں کہا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہ آپ نے اپنا تحریری جواب دینا ہے کہ آپ کیوں ہماری جوریسڈکشن کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بہت دیر سے جواب مانگا جا رہا ہے، زبانی دیتے ہیں، لکھ کے نہیں دیتے، اور فیڈریشن کے جو کونسل ہیں اور جو صوبوں کے کونسل ہیں انہوں نے منہ سے کہہ دیا ہوا ہے ہم آپ کی اس جوریسڈکشن کو چیلنج نہیں کرتے، صرف اسٹیٹ بینک۔ اور اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ اس نظام کہنا کے اصل پاسدار کون ہیں، کون ہیں کہ جو ہمارے اصل میں مد مقابل، جنہیں اپنا اختیار ڈوبتا نظر آتا ہے انسداد سود سے۔ سود ہی انسٹرومنٹ ہے اس مالیاتی نظام میں۔ پیسے زر کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے؟ یہ بینکنگ سسٹم ہے جو زر کی تخلیق کرتا ہے، آؤٹ آف نو ویئر، تھن ایئر میں زر تخلیق ہو رہا ہے۔ یہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے، اس وقت میں اس کو نہیں وضاحت کر سکتا کہ کیسے ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ ربا ہے۔ آج آپ ربا کے خاتمے کا فیصلہ لے لیں، ان کا جو کنٹرول ہے، مانیٹری کنٹرول، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ پورا ایک نظام ہے نیچے سے اوپر تک۔ یہاں اس کا کسٹوڈین اسٹیٹ بینک ہے، نیچے اس کے کارندے کمرشل بینک سے، اور اوپر ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، وہ اس کے پیٹرن ہیں۔ یہ ہے سارا وہ نظام جس کے خلاف آپ لوگ کھڑے ہوئے گئے۔ چنانچہ یہ جنگ جو ہے اختیار کی جنگ بھی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں ان کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، یہ اختیار اگر ہے بھی تو ریاست کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مانیٹری کنٹرول ان کے پاس ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی اسٹیٹ بینکس ہیں وہ کوئی گورنمنٹ کے نہیں ہیں ادارے، وہ پرائیویٹ ہے، اونرشپ پرائیویٹ ہے۔ فیڈرل ریزرو جو ہے امریکہ کا اتنا بڑا سرکاری بینک، اسٹیٹ بینک، وہ سب کا سب اونڈ بائی پرائیویٹ پرسنز، پیپل۔ یہی کچھ اب کافی حد تک یہاں پہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو کیس وہاں چل رہا ہے، یہ اب میں نے اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن چند چیزیں جو اب چیلنجز کی حیثیت رکھتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اور پھر بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے تقریباً 6 یا 7 ایسے ایوینیوز ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہی ایک قانونی جد و جہد ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ میں جاری ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ میں اگر فیصلہ آئے گا میرٹ پر تو وہی فیصلہ ہوگا جو 1990-91 میں آیا، اور وہی فیصلہ ہوگا جو 1999 میں سپریم کورٹ میں آیا۔ کوئی دوسرا فیصلہ لایا نہیں جا سکتا میرٹ پر اگر ہوا تو۔ چنانچہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کورٹ بھی مصلحتیں دیکھتی ہے۔ شام کو کہیں نہ کہیں چیمبر میں
یا کسی کلب میں کورٹ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، جو ججز ہیں ان کے پاس بھی لوگ آتے ہیں ملاقات کرنے، جو سرکاری نمائندے ہوتے ہیں سلام دعا کے لیے، اور وہاں انہیں میسیجز دیتے ہیں، سگنل دیتے ہیں، اور میسیجز کیا ہوتے ہیں؟ ذرا اس کو لٹکاؤ یار، بلا وجہ ہمارے سر پہ ایک مصیبت نہ سوار ہو جائے، لٹکائی جاؤ۔ یہاں ایک رول ہے عوام کا، وہ یہ کہ وہ بھی ایک دباؤ ڈالیں کہ جی یہ کب تک آپ کو یہاں تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کو ایک ادارہ دیا ہوا ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، 2002 سے ریمانڈ ہو کر آپ کے پاس آیا ہوا ہے، 2013 سے کیس باقاعدہ چل رہا ہے، 2 مرتبہ فیصلہ آ چکا ہے، اب دوبارہ فیصلہ تو صرف کاپی پیسٹ کرنا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کیوں نہیں فیصلہ دے رہے؟ اور ہمارا آئینی حق ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ وہ کام ہے جس کے لیے عوام الناس، اہل علم، علماء، ان سب کو متحرک ہونا پڑے گا، ایک تحریک چلانی پڑے گی۔ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے باقی چیزیں، نظام شریعت، اس کا نفاذ، اس کے اور بہت سے تقاضے ہیں، یہ تو وہ چیز ہے جو آج دنیا نے خود بھی اختیار کی ہوئی ہے۔ کم سے کم دنیا کے جو موسٹ پاورفل نیشنز ہیں، جو ان میں سے 7-8 وہ ہیں جو نیئر زیرو ریٹ آف انٹرسٹ پر چل رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ جاپان میں کیا ریٹ آف انٹرسٹ ہے؟ سویڈن میں کیا ہے؟ ڈنمارک میں کیا ہے؟ انگلینڈ میں کیا ہے؟ 0.01%، 0.7%، لیس دین 1%۔ اور یہ ہمارے اوپر ہی کم بختی آئی ہوئی ہے کہ 13.8% پہ آپ 2 سال گزار گئے، اور سارے آپ نے جو بھی شارٹ ٹرم ڈیٹس تھے ان کو آپ نے لانگ ٹرم ڈیٹ میں کنورٹ کرا لیا اس ریٹ کے اوپر۔ اگلے 20 سال کے لیے اپنی قوم کو آپ نے جو ہے پھنسا دیا۔ وہ قوم اب کہاں سے دے گی؟ ٹیکسوں کی جو بھرمار ہے اور جو مہنگائی کا ایک یلغار ہے، وہ کہاں سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ سے لے کر ڈومیسٹک بینکوں کو دینے ہیں۔ یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے آپ کو۔ نام IMF، ورلڈ بینک کا لے کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ یہ پرائمری ڈیلرز 13 بینک ہے ڈومیسٹک جن سے گورنمنٹ قرضے لے رہی ہے اس ریٹ کے اوپر، اور جتنا والیوم قرض کا سود کا اس وقت ڈومیسٹک بینکوں کا ہو گیا ہے، انٹرنیشنل جو ہمارے قرضے ہیں، بیرونی ذرائع سے حاصل ہوئے قرضے، وہ اس کا 1/5 بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو ڈومیسٹک بینکوں کی غلامی میں دیا گیا ہے اس وقت۔ آپ کی ساری مال و دولت وہ ان کی مرہون منت ہے، وہ آپ کو کھلائیں گے تو آپ کھائیں گے۔ یہ ہے صورتحال۔ لہٰذا یہ فیصلہ لینا ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے کہ کسی نے ہماری یہاں پر ٹیٹوا دبا دیا ہے، اب ہمیں سانس ہی نہیں آ رہا، اس سانس کو جاری رکھنا یہ اب ضروری ہے۔ اور یہ چیزیں اس کی کچھ عرصے بعد اثرات پتہ چلیں گے۔ آج اگر ہم نے اس کے ضمن میں کوئی مہم نہ چلائی، محنت نہ کی، ذمہ داری ادا نہ کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان کے پاؤں پکڑیں یا ان کے سر پکڑیں اور گردن پکڑیں، بہر صورت اپنے فیصلے کو حاصل کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالیں۔ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہو تو کنٹیمپٹ ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ کوئی حد ہوتی ہے ہر کام کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دستوری چیلنج بھی درپیش ہے۔ میں نے آپ کو دستور کی تمام شقیں بتا دی ہیں کہ جس میں اسلامک پروویژنز ہیں۔ 2015 میں اس سے پہلے تک حال یہ تھا کہ اسلامی شقوں کو دستور میں زیادہ امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ درمیان میں ایسی امینڈمنٹس کی گئیں کہ اسلامی شقیں دوسری تمام شقوں کے ایٹ پار آ گئیں، بعض حوالوں سے اس سے کم اہم ہو گئیں۔ چنانچہ اب ہمیں دستور کو بھی پکڑ دھکڑ کرنی پڑتی ہے۔ ایک یہی پکڑ دھکڑ دیکھ لیجئے، 38F کو رکھا ہوا پرنسپلز آف پالیسی میں، جس کو کہ آپ کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے۔ یہی اگر فنڈامنٹل رائٹس میں رکھی ہوتی تو سپریم کورٹ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یاد ہے آپ کو سرمد عثمانی نے کیا کہا تھا، اور دوسرا ایک جج اور تھا، اس نے کیا باتیں کی تھی فضولیات، کہ کیا ہم یہاں کوئی مدرسے کھول لیں، جس نے سود لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا نہ لے، ہم تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ 38F جو تھی وہ کہاں رکھی ہوئی ہے؟ پرنسپلز آف پالیسی میں۔ یہ اگر ہوتی فنڈامنٹل رائٹس کے تحت تو یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتے۔
چنانچہ ایک ترمیم یہ بنتی ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹا کر فنڈامنٹل رائٹس میں لے کے جایا جائے، اور پروہیبیشن آف ربا ایکٹ تیار کر کے مولانا چترالی صاحب نے ایک جو ہے وہ بل پیش کیا ہوا تھا، اس بل کو بھی پیش کیے ہوئے اب 1.5-2 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے کچھ کوششیں کی، پارلیمنٹیرین سے ملا، ان کی کمیٹیوں میں جا کر بیٹھا، وہاں جا کے ان سے خطاب کیا، سارے کام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ نہ ہی کوئی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لگائی ہے اس کے حوالے سے کچھ ادائیگی کی توفیق دی ہے تو یہ باتیں ہو سکی۔ وہاں جا کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، سارا معاملہ ہے ہی اسٹیٹ بینک کے ہاتھ میں، وہ نہیں چھوڑنا چاہتی اپنی ذمہ داری۔ جتنے پارلیمنٹیرین سے میں نے الگ الگ ان کے چیمبرز میں اور ان کے رہائشوں میں جا کر ملا ہوں، سب نے کہا جی کہ ہم 100% آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو خود سود کا کاروبار نہیں کرتے۔ کسی نے کہا میری تو دادی نے کہہ دیا کہ اگر کسی دن تم نے سودی قرض لیا میں تمہارے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گی، کسی نے کچھ کہا، کہ حیرانی ہوئی دیکھ کے۔ تو پھر کیا ہو رہا بھائی؟ یہ کچھ لوگوں کی گیم ہے کہ جو اس کے اوپر مصر ہوئے بیٹھے۔ چنانچہ دستوری ترامیم کی بھی ضرورت ہے، اور چند باتیں میں نے اس کے ضمن میں آپ سے شیئر کر لی ہیں، اس سے زیادہ کا بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تیسرا چیلنج ہے، ذرا یہ اے سی بند کروا دیجیے تاکہ کچھ گرمی سی ہو رہی ہے۔ تیسرا چیلنج ہے جو اس وقت بینکنگ سسٹم میں ایک بڑا چیلنج، میں اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ سوال، وہ اس لیے ذہنوں میں آتا ہے کہ اسلامی بینک بھی اس وقت موجود ہیں، کمرشل بینک بھی موجود ہیں، کیا اسلامی بینک اسلامی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے بارے میں بھی سسپیشنز ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہت سے سوالات ہیں، اشکالات ہیں۔ اس ضمن میں ایک چیز جو میں نے کافی زیادہ اہمیت سے بیان کی ہے مختلف مقامات پر، وہ یہ کہ ہمیں مغربی دنیا کی اور عیسائی دنیا کی ایک جو ہے نا روش، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اپنے اس اسلامائزیشن آف بینکنگ سسٹم میں اس روش سے اجتناب کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ایک چربہ بن جائے گا اسی کا، کمرشل بینکنگ کا۔ ویسٹ میں کیا ہوا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ویسٹ میں سود ایک گناہ، ایک سن کے طور پر 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی تک یہ ایک گناہ سمجھا جاتا تھا، قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ سب سے پہلے سود کیسے داخل ہوا نظام میں کہ جی اس طرح ہے کہ کچھ ڈیمیجز ہوتے ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، ان کی تلافی کیسے ہو، کس شرح سے ہو، ڈیمیجز کو کمپنسیٹ کیا جائے انٹرسٹ کے ذریعے سے، صرف ڈیمیجز کو، ویسے انٹرسٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، نقصانات کی تلافی، اور اس کی بھی ایک لمٹ تھی، 2%، 3%، میکسیمم 4%۔ جب اس پر کوئی بولا ہوگا پادری، کوئی پریسٹ، تو اس کو بتایا گیا جی کہ ہم سود کی اجازت نہیں دے رہے، ہم صرف ڈیمیجز کی بات کر رہے ہیں۔ اگلی سٹیج میں کیسے ہوا، جب اس سے ہضم کر لیا تو اب نئی ڈوز، کہ دیکھیں کچھ ڈیمیجز ہوتے ہیں جو کہ ایکچول ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ایکسپیکٹڈ۔ چنانچہ کانٹریکٹس کے اندر اس کی پروویژن بھی رکھ دی جائے کہ ایکسپیکٹڈ ڈیمیج اگر جو ہوگا اس کو بھی ریٹ آف انٹرسٹ سے ادا کیا جائے گا، کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ پہلی سٹیج میں چونکہ ہاضمہ خراب نہیں ہوا، لہٰذا دوسری شے کے لیے ہاضمہ درست رہا، امیونٹی ڈیولپ ہو گئی، اور پھر جب یہ ہو گیا تو اب نئی تھیوری وجود میں آئی کہ سود تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اصل میں اپرچونٹی کاسٹ آف لینڈنگ آف منی ہے۔ ایک آدمی اپنا پیسہ کسی دوسرے کو لینڈ کرتا ہے، اس نے اس پیسے کو اپنے سے دور کیا اور دوسرے کی مدد کی۔ اب اس کو جو اگر وہ اپنے پاس رکھتا، اس کو کاروبار میں لگاتا، اس سے کما سکتا تھا، منافع کما سکتا، اس نے اس منافع کو فورگو کیا، چنانچہ اسے حق کا تقاضا، عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اس فورگو کرنے کو کمپنسیٹ کیا جائے، چنانچہ یہ اپرچونٹی کاسٹ آف لینڈنگ آف منی۔ بات تو بالکل ٹھیک۔ لہٰذا وہ ویسٹ جو ہے اس سودی نظام میں ہنیم مریا چل تو چل،
اور آج کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے ایک بہت پرانی بات ہے، ایم ایس پی ایچ ڈی کے لیے ایک چند مہینے جو ہے کسی ایک امریکی ادارے سے کچھ وابستگی ہوئی اور وہاں کسی سے اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی، تو انٹرسٹ کے بارے میں چند جملے میں نے ایسے کہہ دیے تو ایک طرح سے تہلکہ مچ گیا، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ لگتا تھا اتنی اجنبی بات تھی کہ کان اس کے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہوا ہے معاملہ، اس طریقے سے وہاں یہ نظام سود نے جڑیں پکڑ لیں اپنی۔ چنانچہ مسلمانوں کو اور اسلامی بینکوں کو بھی اس پیٹرن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں عبوری مدت کے لیے تھیں، وہ انہی پہ ڈیرا ڈال دو، وہ عبوری ہی رہنی چاہیے۔ اصل متبادلات کیا تھے انہیں اصل ہی سمجھو۔ وہ شراکت کا نظام، مضاربت کا نظام، اسے بتایا گیا تھا ابتدائی رپورٹ میں، اب وہ بھول چکے۔ چنانچہ ان چیزوں پر ریلائنس زیادہ ہو گیا جس میں ایک کنٹینیوس اسموتھ فکسڈ ریٹرن آتا، اور اس سے کہیں ایسا نہ ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو اس کے ضمن میں اشکالات ہیں، اس اشکال کو رفع کرنے کی ضرورت۔ لیکن ہم نے اسے اپنا ایک ٹارگٹ اس لیے نہیں بنایا کہ جب سود کی ڈیفینیشن ڈیفائن ہو گئی اور اس کے ضمن میں کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو اب اس ڈیفینیشن کے مطابق جو بھی معاملہ ہوگا اسے، چاہے وہ کسی نام سے ہو رہا ہو، اسے ہم چیلنج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی شے کو الگ سے ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصل چیز کو ٹارگٹ کریں اور اسی سے ہی معاملہ جو ہے انشاءاللہ بعد میں ان چیزوں کا بھی طے ہو سکتا ہے، کور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں، وینچر کیپٹل کا طریقہ ہے، پارٹیسپیٹری فائنینسنگ کے طریقے ہیں، اور یہ وہ طریقے ہیں جو ٹیسٹڈ ہیں، دنیا میں چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں پنپ سک رہے ٹھیک طریقے سے کہ آپ کے پاس پیرالل دوسرا نظام پوری قوت اور آب و تاب سے کھڑا ہوا ہے، کمرشل بینکنگ۔ اس نظام کو جب آپ روکیں گے تو صحیح نظام وجود میں آ سکتا ہے، ادروائز یہ ایک ملغوبہ صحیح ہے۔ ریٹ بھی ملتے جلتے ہیں، مارک کون سا ہے جی، وہ کائبور +1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور وہ بھی ریٹ وہی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سیکیورٹائزیشنز بھی ویسی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نظام کھڑا ہوا ہے وہیں کا وہیں، اس کو قانونی رکاوٹ پڑے گی تو یہ ڈیولپ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے یہ جو اس وقت ہوا ہے نا کہ سارا بینکنگ جو لونز ہیں وہ ڈائیورٹ ہو گئے ہیں گورنمنٹ کی قرضوں کی طرف۔ کاروباری ادارے جو ہیں، کون لے سکتا ہے 13% کے اوپر قرض اور منافع بھی کمائے؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ لہٰذا اب بینکوں کا بھی انٹرسٹ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کی طرف لون جائیں، کاروباری جو ضرورتیں ہیں وہ اب اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ آپ اسے نیچے لا کر زیرو کی طرف لے آئیں، کاروبار جو ہے وہ خود بخود ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پالیسی ریٹ تھوڑا سا ریوائز کر کے نیچے کیا ہے، 6.5% پہ لائیں تو ایک دم آپ دیکھ لیجئے انڈسٹری کے اندر بوم آنا شروع ہو گیا۔ یہی اگر اور ریڈیوس ہو جائے، جو کہ ایکچولی بنتا ہے 0% کے اراؤنڈ جیسا کہ دنیا میں ہے، تو آپ کا کاروبار جو ہے وہ فلرش کرے گا، ساری انڈسٹری دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک چیلنج ہے جو عوام کا چیلنج ہے، اور عوام کو دیکھیے سود کا سارا ذمہ ریاست کا نہیں ہے، جو فرد پر ذمہ داری آتی ہے وہ فرد کو ادا کرنی ہے، جو اہل علم پر ذمہ داری آتی ہے وہ اہل علم کو ادا کرنی ہے، اور جو ریاست پر ذمہ داری آتی ہے وہ ریاست کو ادا کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ساری کی ساری توپوں کا رخ ایک ہی طرف کر لیں۔ آخر ہمارے ہاں تجارتی انجمنیں بھی تو موجود ہیں نا، یونینز بنی ہوئی ہیں، برانڈرس روڈ کے اندر بھی ہیں، ٹاؤن شپ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ باقی سارے معاملات کے اندر تو بڑے ایکٹیو ہیں، اس معاملے کے اندر انہیں کون شعور دلا رہا ہے؟ جا کر کیوں نہیں ان سے بات کی جاتی کہ بھائی آپ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں یہاں آپ ان چیزوں کو یوں ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قانون کی اپنی اہمیت ہے، وہ پورے نظام کی سطح پر قانون جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے بغیر اس کی برکات صحیح طور پر سامنے نہیں آ سکتی، اسی لیے ہماری ایفرٹ اس لیول پر ہے۔ لیکن جو انڈیویجولز کر سکتے ہیں، میں اور آپ کر سکتے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے، ہم بھی سوئے پڑے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے فضل سے اب مختلف تناظیم، مختلف جو تحریکات ہیں ان کے اندر اس کی ریئلائزیشن ہوئی ہے۔ تنظیم اسلامی تو تب سے لگی ہوئی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1980 کا میثاق اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ کو اس میں بھی سب کچھ مل جائے گا۔
اور آج بھی یہ کام ہو رہا. جماعت اسلامی وہ خود اس کی علمبردار ہے، اسی کا وہ وکیل ہے جو اس وقت سب سے بہتر ریپرزنٹیشن دے رہا ہے. ہم تو اس کو تیاری کراتے ہیں زیادہ تر، یا جہاں بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکل شرعی مسئلہ ہے تو وہاں ہم اپنا جو ہے رول پلے کرتے ہیں، ورنہ تو اس کو تیاری کراتے ہیں بیٹھ کے. اور اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ مولانا زاہد الراشدی صاحب، ایک معروف نام ہے، انہوں نے تحریک انسداد سود، اس کا آغاز کافی دیر پہلے کیا تھا، درمیان میں یہ ذرا ڈورمنٹ رہی تحریک. اب دوبارہ جب یہ کیس دوبارہ لگا ہے تو انہوں نے پھر جو ہے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے علماء کو اکٹھا کیا. 2 اجتماعات آسٹریلیا مسجد میں ہو چکے ہیں، اور آج آسٹریلیا مسجد سے اہل علم تشریف لائے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ اسی کا اثر ہے ماشاءاللہ. اسلام آباد میں یہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں. ابھی 20 تاریخ کو اسلام آباد میں پھر اسی گروپ کے تحت جو ہے ایک پروگرام ہے، مجھے بھی وہاں حاضر ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. اور انہوں نے مساجد کے ائمہ، خطبہ، ان سب کو یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دیں. اور اللہ کے فضل سے وہ لوگ بھی ظاہر ہے ان کی جو اس مسئلے کی شرعی حیثیت ہے اس کے بارے میں تو نالج جو ہے وہ ہماری ایوریج سے کہیں اوپر ہے، لیکن جو اس کے دوسرے ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں، جو اس کے لیگل آسپیکٹس ہیں، اس کے حوالے سے ظاہر ہے ان کا وہ فیلڈ نہیں ہے. تو ہم کوشش کر کے مل کر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان چیزوں کی جہاں کوئی کمی ہے وہ ہماری ذریعے پوری ہو سکتی ہو تو وہ پوری کی جائے. چنانچہ وہ تحریک جو ہے تحریک انسداد سود کے نام سے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایکٹیو ہے، اور نہ صرف یہ کہ ایکٹیو ہے بلکہ ایک لیڈنگ رول پلے کر رہی ہے. تو مستقبل کے امکانات میں ایک بہت روشن امکان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری یہ محنتیں فوکسڈ رہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلیں، ایک پبلک اوپینین فارم ہو اور پریشر پڑے، تو کورٹ سے فیصلہ وہی آئے گا، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد اصل مرحلہ پھر شروع ہوگا. فیصلہ کورٹ نے پہلے بھی 2 دفعہ دیا ہے، جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہوں نے پھر نہیں کیا، پھر اس پر عمل درآمد کے لیے پریشر مینٹین کرنا ہے. جتنے پارلیمنٹیرین سے میں نے تو مانیٹری پالیسی کمیٹی میں بھی جا کے بیٹھا ہوں، میں نے پارلیمنٹ ان کے جو ہے کیا ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی جا کے بیٹھا ہوں، وہاں جا کے اس لیے جا رہا ہوں کہ انہیں بتاؤں کہ بھائی یہ چیز تمہارے فائدے میں ہے، اس سے تمہارا نقصان نہیں ہے، یہ تمہاری آئندہ نسلوں کے فائدے میں ہے، بھلے میں ہے. ایک معاشیات کے طالب علم ہونے کے ناطے انہیں نسبتاً بہتر انداز میں بتانے کی اللہ نے توفیق دے دی، چنانچہ انہیں وہ ساری باتیں جو ہیں ہجے کر کے سکھائی جائیں. لیکن یہ کسی ایک آدھ بندے کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی تحریک کا تقاضا کرتی ہے. اور میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس میں ہماری مستقبل، معاشی مستقبل، اس کا راز بھی اسی میں ہی ہے. نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے حجتیں پوری ہو چکی ہیں. اور پھر قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِّن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. قرآن مجید کی بڑی سخت تنبیہ ہے. اللہ کے عذاب کے پہلے بھی کوڑے برسے ہیں، اور وہ کوڑے جو ہیں وہ پھر بھی برس سکتے ہیں. اور ابھی جو حالات صورتحال ہے معاشی اعتبار سے وہ انتہائی دیگرگوں ہے. اپنا رخ سیدھا کر لیں، قبلہ درست کر لیں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی انشاءاللہ ہمارے شامل حال ہو جائے گی، اور ہمارا قبلہ بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سر جزاک اللہ. انہوں نے صرف یاد ہی کرایا ہے. 1996-97 کا میں نے ذکر تو کر دیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی مسلم لیگ کی، اس وقت یہاں ڈاکٹر صاحب کے آفس میں بیٹھ کر وہ میٹنگ ہوئی تھی. میں اس میٹنگ میں حاضر تھا، اور اس میں انہوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ ہم سودی نظام کے خاتمے کے لیے آپ کی جتنی بھی تقاضے ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری کریں گے. لیکن بس جو ہوا پھر اس کا انجام بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب انجام ہے سامنے. یہی بات اس وقت کی
ریاست مدینہ کے علمبرداروں کے لیے ہماری پیغام ہے کہ ایک طرف نام بہت بڑا ہے، کلیم بہت ہائی ہے، اور دوسری طرف پرفارمنس کے اعتبار سے ابھی تک تو بدقسمتی سے کوئی نظر نہیں آ رہی۔ تو آئندہ جو ہے اگر ٹھیک اپنا قبلہ درست کر لیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پچھلے والوں کا انجام سامنے رہنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی ہے بھائی، آپ نے جو ایک پروگرام ہمارے یہاں کیا تھا، جی وہاں ایک شخص نے جو غالباً 50 ایئرس سے اوپر تھے، بہت سارے ہمارے لوگ جو ہے نا جو ریٹائرڈ لائف گزارتے ہیں تو وہ اس سودی نظام میں گرفتار ہو جاتے ہیں کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کوئی اس طرح کی طرز میں، جیسے گھریلو انڈسٹری ہے جس کو ایک دو بینک جو ہے چھوٹے پیمانے پہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آیا جو ہماری جو ٹیم ہے سود کے حوالے سے چل رہی ہے، جماعت اسلامی ہو، آپ اور لوگ ہوں، کوئی چھوٹے سے، کیونکہ گورنمنٹ سے تو ہم پچھلے 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں جس طرح فائٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، اس کا اثر کوئی بھی نمایاں طور پہ نظر نہیں آ رہا، سوائے چند ایک قوانین جو ڈیولپ کیے گئے، پھر اس کے اگینسٹ کچھ دوسری چیزیں لے آئے گئے۔ مختصر ہاں، اس میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح جو ایک ایسا طبقہ جو کہ اس میں گرفتار ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹا اس طرح اسلامی جماعتوں کے ساتھ بینکنگ سسٹم شروع کر دیا جائے گھریلو انڈسٹری کے حوالے سے، تاکہ ان کو تو کم از کم بچا لیں۔ ذرا تفصیل طلب سوال ہے کہ اس جواب بھی اس کا تفصیلی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو جو کہ ریٹائر ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے یا کسی اور ذریعے سے، تو ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو سود کے چنگل میں گرفتار ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، KPK میں بھی پرائیویٹ لینڈنگ کے ضمن میں ایکٹ پاس ہوا ہے اور یہ غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ چنانچہ جو آدمی بھی کسی پرائیویٹ لینڈنگ کے کسی کیس کے ساتھ پھنس گیا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مہاجنی سود، اس کے لیے کورٹ میں اب مداوع موجود ہے اور اس ایکٹ کے مطابق آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام کی اہمیت ہے نا، اس کے پیش نظر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مل جل کر کوئی اور کام کریں اور لوگوں سے پیسے اکٹھے کریں اور پیچھے قانون اس کو سپورٹ نہ کر رہا ہو، تو کبھی بدقسمتی سے تاج کمپنی کیا ہوتی تھی وہ وجود میں آتی ہے، اور کبھی کوآپریٹو سکینڈلز وجود میں آتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی ایفرٹ کرنا جو کہ قانون کے دائرے میں نہ آتی ہو اور قانون اسے سپورٹ نہ کرتی ہو، وہ بڑا رسکی کام ہے، بجائے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچانے کے اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر سود کا خاتمہ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ضرورت مند ہیں یا جو بیوائیں ہیں یا جو بوڑھے ہیں اور پینشنرز ہیں ان کے لیے کوئی نظام میں، سسٹم میں کوئی پروویژنز نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ایک شے کی ممانعت کی ہے ربا کی، تو احل اللہ البیع کہہ کر اللہ نے بیع و شراء کے جملہ طریقوں کو جائز قرار دیا۔ چنانچہ ان طریقوں کے مطابق پروسیجرز بنتے ہیں، ضابطے بنتے ہیں، تو جو آج جو لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی ان کی وجہ یہ جو ہے نگلیکٹ ہوں گے یا ڈپرائیو ہوں گے، ان لوگوں کا مداوع کہیں بہتر ہوتا ہے، بہتر انداز میں ہوگا آج کی نسبت۔ آج تو ان کو انفلیشن بھی جو ہے وہ کور نہیں کر مل رہا، اتنا ان کو نہیں دیا جاتا کہ ان کا جو ہے افراط زر کا بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکے۔ چنانچہ دین نے اگر ایک راستہ بند کیا ہے تو اور 10 راستے اللہ نے کھلے رکھے ہیں۔ ان راستوں کو یہ اب ذمہ بنتا ہے ان لوگوں کا کہ جو اس کام سے وابستہ ہے کہ ان راستوں کو ڈیولپ کریں۔ ابھی ریسنٹلی مجھے موقع ملا ہے بعض انڈسٹریز کے ساتھ اور کمپنیز کے ساتھ کہ انہوں نے جو پارٹنرشپ کے جو میتھڈ اختیار کیے تھے، عام طور پر کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہیں وہ تو انہوں نے شروع کی ہوتی ہے، بعد میں اگلی نسلیں آ جاتی ہیں، اگلی نسلوں میں جو میل ممبرز ہوتے ہیں وہ تو اس کا کاروبار کا حصہ رہتے ہیں، جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ محروم ہو جاتی ہیں، اور میل میں بھی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر محروم رہتے ہیں، بڑے جو ہے وہ حصے لے جاتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ماڈل ہی ایسا موجود نہیں دینی اعتبار سے جو قانون وراثت کو بھی سامنے رکھتا ہو، جو شراکت کے نظام کو بھی سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو۔ تو مجھے اس طرح کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کچھ ماڈلز ڈیولپ کرنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ اللہ نے جو نظام دیا ہے وہ کہیں زیادہ ایکویٹیبل ہے، مبنی بر عدل ہے، اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو پہلے آپ اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ تو ایک پیدا کریں نا دل کے اندر۔ اگر بچنے کے لیے راہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش ہی کچھ نہیں ہے، تو دوسری چیز نہیں ملتی ہمیں۔
وہ پھر دوسری چیز ہم سے دور ہی رہتی ہے اور وہ ایک کویسچن مارک ہی بنی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ایک عوام کے اندر رابطہ کر کے اس کی تڑپ پیدا کرنا، اس کی خواہش پیدا کرنا، کوئی آدمی جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پھنسا ہوا نکل نہیں پا رہا، اس کے لیے کیا راہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد اس مسئلے سے نکل سکے؟ وہ 1 بائی 1 نیگوشیٹ کرتا ہے۔ وہ پہلے اپنے سب سے بڑے خطرناک قسم کے جو قرض خواہ ہے اس کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس کا قرضہ پہلے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ایسٹس بیچتا ہے، وہ کسی اور ذریعے سے اس کو جو ہے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ تو ملکی سطح پر جیسے ایک فرد کا مسئلہ، ویسے ہی ملکی سطح پر بھی یہ ملک بھی آج مقروض ہے طرح طرح کا معاملات میں، اور طرح طرح کے جو ہے ایجنسیوں کے تحت انہیں بھی جا کر 1 بائی 1 ہینڈل کرنا پڑے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب یہ بات معلوم ہو کہ یہ ربا والا آپشن بند ہو گیا ہے، اب ہم دوبارہ سودی قرض نہیں لے سکتے۔ یہ ہوگا تو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ورنہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے آج اسلامی بینکنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کمرشل بینکنگ موجود ہے، ایک عام آدمی کھڑا ہو کے دیکھتا ہے جی میں اگر ادھر سے فائنانسنگ لوں گا تو یہ تو مجھے 13.5% پہ مل رہی ہے، میں ادھر سے جا کر لیتا ہوں عام سودی بینک سے تو یہ تقریباً 13.25 پہ مل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کیوں نہ 13.25 کے اوپر لوں گی۔ چنانچہ آپشن کے کھلے ہونے سے اس کے پاس یہ چوائس موجود، اور یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کے امکانات معدوم۔ یہ ہے پرابلم جس کی وجہ سے اصل ایفرٹ اسی کی ہو کہ یہ آؤٹ لا ہو جائے، یہ سودی نظام غیر قانونی قرار دے دیا جائے۔ جب وہ غیر قانونی ہوگا تو ہی کوئی دوسری چیز معرض وجود میں آئے گی۔ اس کے ماڈلز بنے ہوئے ہیں، اس پر کام بے تحاشا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس اس وقت تھیوری کی کمی نہیں ہے، پریکٹس کا مسئلہ ہے۔ پریکٹیکل معاملات میں وہی کچھ کر سکتے ہیں ہم جو کہ جس کو سپورٹ کوئی قانون دیتا ہے۔ اگر آج آپ ایک پارٹنرشپ فرم بنانے چلیں، آپ کے لیے 10 قسم کے رکاوٹیں، آپ ایک فائنانسنگ کے لیے لینڈنگ بوروئنگ کی فرم بنائیں گے، وہ آرام سے بنا سکتے ہیں، یہ ایک فیکٹ آف دا میٹر ہے۔ اب یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے صحیح چیز صحیح طور پر پنپ نہیں پا رہی۔ میرا خیال ہے وقت کافی ہو گیا، چلیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم یسر لنا امورنا کلہا ولا تعسر علینا، اللہم یسر لنا امورنا کلہا ولا تعسر علینا۔ اللہم اصرف عنا الوباء والبلاء وقنا شر الداء وارحمنا برحمتک وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔